نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 28 سے آیت نمبر 34 تک 7 آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت ہوئیں۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ازواج مطہرات سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ اپنی ازواج سے کہہ دیجئے کہ تم نے دنیا یا آخرت میں سے جس کو ترجیح دینی ہے، جس کو اختیار کرنا ہے کر لو۔ یہ بات کہنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، اس کا پس منظر سمجھیے، شان نزول سمجھیے۔ ازواج مطہرات کے درمیان مشاورت ہوئی، اور مشاورت اس معنی میں ہوئی کہ غزوہ خیبر اور غزوہ احزاب کے بعد بیت المال میں کافی وسعت آئی، مسلمانوں کے حالات کافی بہتر ہوئے، تو ازواج مطہرات کے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ ہمارے ہاں بھی چولہے کئی دن تک نہیں جلتے، اس لیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے گزارش کر دیں کہ کچھ گھر کے اخراجات کے حوالے سے بھی آپ نظر شفقت فرما لیجئے۔ ازواج مطہرات کی طرف سے نمائندگی کا شرف حاصل کیا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دیگر ازواج مطہرات بھی شامل تھیں، اور یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر خدمت ہوئیں۔ آ کر اپنا مدعا پیش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرما لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر خفا ہوئے، اور خفا ہو کر کے آپ حجرات ازواج مطہرات سے نکل کر کے مسجد کے بالا خانے میں تشریف لے گئے۔ یہ بات مدینہ منورہ میں صحابہ کرام کے درمیان اس وقت پھیل گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے مسجد کے بالا خانے سے آتے جاتے دیکھا تو ان کو شک ہوا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ آپ اپنے حجرات میں نہیں جا رہے، مسجد کے بالا خانوں میں جا رہے ہیں۔ یہ شک آہستہ آہستہ اس نتیجے تک پہنچ گیا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے،
آپ نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی ہے، اور یہ جو شک و شبہ تھا یہ بہت زیادہ پھیل گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس معاملے کی تہ تک پہنچنے کے لیے مسجد کے بالا خانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے حاضری کی اجازت طلب کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرما دی۔ حضرت عمر نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فی الفور اس کا جواب نفی میں دیا کہ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان اقدس سے یہ جملہ نکلا اللہ اکبر۔ پھر آپ نے اجازت طلب کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مجھے آپ کے پاس بیٹھنے کی اجازت ہے؟ آپ نے اجازت مرحمت فرما دی۔ حضرت عمر وہاں پر تشریف فرما ہوئے، اور آپ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو طلاق نہیں دی تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خفا ہوں گے، یا آپ علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار کیا، اس لیے میں یہاں پر کوئی ایسا اقدام اٹھاؤں، کوئی ایسا عمل کروں کہ جس سے کوئی ایسی بات کروں جس سے حضور علیہ السلام کا یہ جو غصہ ہے یہ کسی حد تک کافور ہو جائے اور آپ کی ناراضگی میں کمی آ جائے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، جب تک ہم مکہ مکرمہ میں تھے تو ہماری خواتین مغلوب تھیں، ہم غالب تھے، لیکن جب وہ مکہ سے مدینہ منورہ آئیں تو یہاں کی یہودی عورتوں کو دیکھ کر کے وہ بھی کچھ تیز ہو گئی ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے بھی میری بیوی نے ایک دن خرچ میں اضافے کا مطالبہ کیا تو میں نے اس کی گردن پر مکے مارے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ یقیناً اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کرنے کا انداز ہی ایسا ہوگا کہ آپ علیہ السلام مسکرا دیے۔ چنانچہ کچھ دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول سے اجازت طلب کر کے نیچے اتر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ سمجھیے کہ صحابہ کرام نے حضرت عمر کو جاتے ہوئے اوپر دیکھا تھا۔ اب واپسی میں کافی تاخیر ہو گئی، صحابہ مزید پریشان ہو گئے کہ حضرت عمر بھی ابھی تک نہیں آئے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب حضور سے اجازت لی اور نیچے تشریف لائے تو آپ نے آ کر ساری صورتحال سے آگاہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو طلاق نہیں دی۔ چنانچہ یہ ان کے لیے ایک تسلی کا سامان تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس روانگی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید بھی بالا خانے میں ہی آتے جاتے رہے، یہاں تک کہ 29 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت میں گزارے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات کریمہ نازل ہوئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کے نزول کے بعد ازواج مطہرات کو جمع کیا، اور جمع کر کے ان کو مخاطب کر کے یہ آیات کریمہ سنائیں، اور سنانے کے بعد فرمایا اب تمہاری مرضی ہے، دنیا کو اختیار کرتی ہو یا آخرت کو، دنیا کو اختیار کرتی ہو یا اللہ اور اس کے رسول کو، لیکن یاد رکھنا اس معاملے میں، اس فیصلہ کرنے میں جلد بازی کا مظاہرہ مت کرنا، بلکہ اچھی طرح سوچ و بچار کرنے کے بعد اپنے والدین سے بھی مشورہ کر لینا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گفتگو کے بعد سب سے پہلے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے معاملے میں اپنے والدین سے ہرگز مشورہ نہ کروں گی، بلکہ میری ابھی سے فی الفور یہ رائے ہے کہ میں نے آپ کو رب کو اختیار کیا ہے، آخرت کے دن کو اختیار کیا ہے، میں دنیا کے اس معاملے کو، دنیا کی اس عیش و عشرت کو، دنیا کی اس زیب و زینت کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے کے بعد ازواج مطہرات میں سے بقیہ جو خواتین وہاں پر موجود تھیں، تمام خواتین نے، تمام ازواج نے بھی یہی بات کی جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی کہ ہم دنیا کو پسند نہیں کرتی، بلکہ ہم آخرت کو، اللہ اور اس کے رسول کو پسند کرتی ہیں، لہذا ہمیں دنیا کی یہ نعمتیں اور یہ ناز اور یہ عیش و عشرت ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، زیب و زینت کی ضرورت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اب اس ناراضگی کو ختم فرما لیا۔ ان آیات کو اصطلاح میں آیات تخییر کہا جاتا ہے، یعنی وہ آیات کہ جن میں ازواج مطہرات کو اختیار دیا گیا۔ اب آیات کریمہ کا ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر مزید بات کریں گے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے پیغمبر اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت اور اس کی آرائش کی خواہشگار ہو، آؤ میں تمہیں کچھ مال دوں اور اچھی طرح سے رخصت کر دوں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اور اگر تم خدا اور اس کے پیغمبر اور عاقبت کے گھر یعنی جنت کی طلبگار ہو تو تم میں جو نیکوکاری کرنے والی ہیں ان کے لیے اللہ نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ یہ دو آیات ہیں، ان کو آیات تخییر کہا جاتا ہے۔ اس میں اللہ نے دنیا یا آخرت میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کا حکم دیا۔ اب جب ازواج مطہرات کے سامنے اختیار آ گیا تو انہوں نے دنیا کے مقابلے میں آخرت کو اختیار کر لیا۔ جب آخرت کو اختیار کر لیا تو اب ایک عقیدہ ذہن میں رکھ لیجئے۔ عقیدہ یہ ہے کہ ازواج مطہرات پکی جنتی خواتین ہیں۔ عقیدہ کیسے پتہ چلا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں آیات کریمہ کا ترجمہ بار بار پڑھیے، بار بار اس کو دیکھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دو میں سے ایک چیز کے انتخاب کی بات کر رہے ہیں، یا دنیا کو منتخب کرو یا آخرت کو، یا دنیا کو منتخب کرو یا اللہ اور اس کے رسول کو۔ اب جب ازواج مطہرات نے دنیا کو ترک کر دیا، اللہ اور اس کے رسول کو آخرت کو چن لیا، تو یقیناً آخرت کو چننے کا نتیجہ اللہ اور اس کے رسول کو منتخب اور پسند کرنے کا نتیجہ یقیناً جنت ہے۔ اور یہی جنت ہی کو اختیار میں رکھا گیا تھا کہ آپ نے دنیا کو چننا ہے یا آخرت کو چننا ہے، یعنی دنیا کو پسند کرنا ہے یا آخرت یعنی جنت کو پسند کرنا ہے۔ تو ازواج مطہرات نے جنت کو پسند کیا، اس لیے وہ پکی جنتی ہیں۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات جو ان آیات کریمہ سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کو دو متضاد درجوں میں بیان کیا ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ جہاں دنیا کی رغبت ہوگی وہاں آخرت کا شوق نہیں ہوگا، جہاں آخرت کی رغبت ہوگی وہاں دنیا کی حرص نہیں ہوگی۔ یہ دوسری بات ہمیں سمجھ میں آئی۔ سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے ناراضگی کا اظہار کیوں کیا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں دنیا کی محبت سے اپنے آپ کو خالی ہی رکھیں، قناعت پسندی اختیار کریں، اور یہی قناعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند تھی۔ تو آپ چاہتے تھے کہ آپ کی ازواج کے اندر بھی قناعت ہو، اور اس تعلیم کا، اس تربیت کا نتیجہ اور اثر یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے بھی اور دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی ازواج مطہرات کے گھروں میں قناعت کی انتہا تھی۔ جو آتا تھا صدقہ کر دیا جاتا، جو آتا تھا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جاتا تھا۔ یاد رکھیے کہ ازواج مطہرات کو قناعت کا درس دیا گیا تھا اور اس درس میں وہ پوری اتری۔ اگلی بات، پچھلی آیات کریمہ میں منافقین کی طرف سے ایذا رسانی کو بیان کیا گیا، جو کہ ارادتاً تھی، جان بوجھ کر تھی۔ ان آیات کریمہ اور ان کے بعد کی آیات کریمہ میں مخلص مومنین کو متنبہ کیا گیا ہے کہ تمہاری طرف سے یقیناً کوئی جان بوجھ کر رسول کو ایذا پہنچانے کا عمل نہیں کرے گا، لیکن غیر شعوری طور پر، غیر محسوس طریقے سے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی آدمی، کوئی مرد یا کوئی عورت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا اور تکلیف کا باعث بنے۔ اس لیے ہر ممکن، ہر گام احتیاط کے ساتھ قدم رکھنا، یہ بات بھی سمجھا دی گئی۔ اب اگلی آیت کریمہ، یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا ومن یقنط منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتین واعتدنا لها رزقا کریما۔ یہ جو دو آیات کریمہ ہیں یہ ازواج مطہرات کی فضیلت پر مشتمل ہے۔ دیکھیے ترجمہ پڑھیے،
اے پیغمبر کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی صریح ناشائستہ حرکت کرے گی اس کو دوہری سزا دی جائے گی، اور یہ بات اللہ کے لیے آسان ہے۔ اور جو تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبردار رہے گی اور عمل نیک کرے گی اس کو ہم دوہرا ثواب دیں گے، اور اس کے لیے ہم نے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔ یہ دو آیات کریمہ ازواج مطہرات کی شان کو، مرتبت کو، ان کے مقام کو بلند کرتی ہیں۔ ان دو آیات میں سے پہلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوہرے عذاب کی بات کی ہے، دوسری آیت کریمہ میں دوہرے ثواب کی بات کی ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ چونکہ دوہرا ثواب یا دوہرے عذاب کی بات کرنا یہ وہی ممکن ہوتا ہے جہاں پر درجہ اور مقام بلند ہو۔ جہاں درجہ اور مقام بلند نہ ہو وہاں اس قسم کی بات نہیں ہوتی، یہ ایک بات سمجھ لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اللہ نے دوہرے عذاب کی طرف اشارہ کیا، یعنی یہ دوہرے عذاب کی بات کی تو یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ نعوذ باللہ ازواج مطہرات سے آئندہ آنے والے وقت میں گناہ ان سے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن یہ کہتا ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کے عمل کو ضرور بے ضرور ضائع کر دیا جائے گا۔ تو کیا نعوذ باللہ کوئی بدبخت یہاں یہ کہہ سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرک کا امکان تھا، یا اللہ تبارک و تعالی مستقبل کے اعتبار سے یہ جانتے تھے کہ انہوں نے مستقبل میں شرک کرنا ہے؟ نعوذ باللہ اس قسم کا تصور رکھنے والا کافر ہوگا۔ اس لیے یاد رکھیے کہ یہ تصورات باطل ہیں۔ ازواج مطہرات کا یہاں پر مقام بیان کرنا ہی مقصود ہے۔ یہی بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا مقام چونکہ بلند ہے تو تم احتیاط سے کام لیتے رہنا، تم بالکل کسی قسم کی غلطی اور گناہ کا ارتکاب نہ کرنا، بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا اور تکلیف پہنچانے سے اجتناب کرنا۔ یہ بات کیوں سمجھائی جا رہی ہے؟ یہ بات سمجھیے، یہ اس لیے کہ یہاں پر ایک لفظ استعمال ہوا بفاحشۃ مبینہ، صریح ناشائستہ حرکت۔ یہاں پر فاحشہ کا لفظ استعمال ہوا۔ فاحشہ کا لفظ قرآن اور حدیث میں جن معانی میں استعمال کیا گیا ہے، فاحشہ کا لفظ جن معانی میں استعمال ہوتا ہے ان میں نمبر 1 زبان درازی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، بد زبانی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 2 بے حیائی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 3 بخل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ 3 معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ازواج مطہرات کے متعلق اللہ نے فرمایا تم میں سے جو بھی صریح ناشائستہ حرکت کرے گی۔ اب یہاں پر یہ سمجھ لیجئے کہ ازواج مطہرات سے بے حیائی کے ارتکاب کا تو گمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں ما بغت امرأۃ نبی قط، کبھی کسی نبی کی بیوی نے بدکاری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اس لیے ازواج مطہرات سے بے حیائی اور بدکاری تو قطعاً مراد ان سے نہیں لی جا سکتی، اس معنی سے، اس لفظ سے کہ ازواج مطہرات کے لیے بولا گیا ہے، لہذا یہاں پر بے حیائی اور بدکاری تو مراد نہیں لی جا سکتی۔ اب رہا مسئلہ بد زبانی اور بخل کے معنی کا، تو ان کا امکان موجود ہے۔ کیسے؟ کہ ازواج مطہرات کی طرف سے کوئی ایسا لفظ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق نہ ہو، آپ کی عزت اور ناموس کے حوالے سے کوئی بے اکرامی کا جملہ ان کی زبان سے نکل جائے تو یہ بے اکرامی کا جملہ ان کی زبان سے نکلنا ان کے لیے ان کے حق میں صریح ناشائستہ حرکت ہے، کیونکہ ان کا مقام بہت بلند ہے۔ ان کو تو پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہے، ان کو تو تول تول کے بولنا ہے، اس لیے وہ کوئی ایسا جملہ استعمال نہ کریں جو رسول اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ہو۔ جیسے کہ یہاں یہی مطالبہ، یہ ان رسول اللہ علیہ وسلم کے گھر کے مزاج کے اعتبار سے یہ مطالبہ ٹھیک نہیں تھا، ورنہ میاں بیوی کے اعتبار سے یاد رکھیے یہ مطالبہ بالکل بجا تھا
کہ کوئی عورت کوئی بیوی اپنے خاوند سے اپنے خرچے میں اضافے کے حوالے سے کوئی مطالبہ کرے اور جائز مطالبہ کرے تو یہ اس کا یہ مطالبہ کرنا جائز ہے، یہ غلط نہیں ہے، لیکن غلط اس لیے یہاں پر ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اور ان کے مزاج کے مطابق نہیں تھا، یہ ان کے مزاج کے خلاف بات تھی، اس لیے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب بنی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مستقبل کے اعتبار سے بھی یہ کہہ دیا کہ آنے والے وقتوں میں بھی تم نے احتیاط کرنی ہے، ایسے کلمات ادا نہیں کرنے جو رسول اللہ علیہ وسلم کی اذیت اور تکلیف کا باعث بنے۔ اور جہاں تک رہی بخل کی بات، بخل بھی بآسانی لیا جا سکتا ہے کہ اے ازواج مطہرات، تم میں سے کوئی بھی واضح طور پر بخل کا مظاہرہ کرے گی تو اس کے لیے دوہرا عذاب ہے، معنی یہ اللہ کی طرف سے دوہری ناراضگی کا اظہار ہوگا۔ اس لیے بد زبانی اور بخل تو مراد لیا جا سکتا ہے، لیکن بے حیائی کو مراد نہیں لیا جا سکتا۔ یہ بات ہمارے سامنے آ گئی۔ اب اگلی آیت کریمہ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ تم میں سے جو نیک اعمال کرے گی اس کو اجر بھی دوہرا دیا جائے گا۔ تو یقیناً جس کا مرتبہ بلند ہوتا ہے اس کے اچھے اعمال کا اجر بھی بڑا ہوتا ہے، اس کی کمی کوتاہی کو بھی اللہ کی طرف سے سخت عتاب کی شکل میں دیکھا جاتا ہے۔ آیت نمبر 32 میں اللہ ذوالجلال نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی ایسی شان بیان فرمائی ہے جو اس کائنات میں کسی اور کی نہیں ہے۔ پہلے جملے کا ہم ترجمہ پڑھتے ہیں، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے پیغمبر کی بیویوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اس جملے سے پتہ چلتا ہے یہ قرآن پاک کی نص ہے، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ازواج مطہرات دیگر خواتین سے افضل ہیں، دیگر خواتین سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے نتیجے میں یہ بات سمجھیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پچھلی امتوں میں حضرت مریم بنت عمران ام عیسیٰ یہ برگزیدہ خاتون تھیں، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا امرأہ فرعون یہ برگزیدہ خاتون تھیں۔ اس امت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خواتین کی عظمت کو بیان فرمایا ان میں سر فہرست حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے مقام اور مرتبے کو آپ نے بہت بیان فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور مرتبے کی وضاحت بہت زیادہ فرمائی ہے۔ پھر حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور مرتبے کو بہت زیادہ بیان فرمایا ہے۔ تو مجموعی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 خواتین کی فضیلت، مقام اور درجے کو بیان فرمایا۔ پچھلی امتوں میں سے 2 خواتین، پہلے نمبر پر سیدہ مریم اور دوسرے نمبر پر حضرت آسیہ، اور اس امت میں 3 خواتین، 2 ازواج مطہرات اور 1 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا۔ اب علماء میں اس بات کا اختلاف موجود ہے کہ ان تمام خواتین میں سب سے افضل کون ہے۔ عمومی خواتین سے یہ 5 خواتین افضل ہیں، اور ان 5 میں سے سب سے افضل کون ہے، اس بارے میں بہت زیادہ مختلف آراء ہیں، لیکن جو محققین اور ایسے حضرات کی جو انتہائی محتاط ہیں ان کی رائے کے مطابق سب سے زیادہ درجہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ پھر
ترتیب کے لحاظ سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور پھر تیسرے نمبر پر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ چونکہ ازواج مطہرات کی فضیلت کو قرآن نے بیان کیا ہے، یہ بات ذرا سمجھے گا، ازواج مطہرات کی فضیلت کو قرآن نے بیان کیا ہے، تو قرآن کی بیان کردہ فضیلت حدیث میں بیان کردہ فضیلت سے بڑھ کر ہے۔ گو کہ اس فضیلت کا انکار نہیں، لیکن وہ فضیلت ہے، یہ افضلیت ہے۔ قرآن بیان کر رہا ہے افضلیت کو، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے پیغمبر کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں، مطلب تمہارا درجہ عام عورتوں سے بڑھ کر ہے۔ اور یہ اللہ نے اپنے حبیب کی ازواج کو کہا ہے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا کا مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا آخرت کے اعتبار سے کہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، کہ جنتی خواتین کی وہ سردار ہیں۔ گویا جنت کے لحاظ سے وہاں کا رتبہ، وہاں کا مقام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وہ اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا کے لیے، قرآن نے جو اپنی نص کے ذریعے سے درجہ بیان فرمایا وہ ازواج مطہرات کا۔ اب ازواج مطہرات مجموعی طور پہ 11، اور ان 11 میں سے میں نے 2 کا صرف ذکر کیا، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں مطلقاً ازواج مطہرات ہیں، اور احادیث مبارکہ میں ان ازواج مطہرات کی تخصیص ہے۔ یاد رکھیے کہ قرآن مجید میں جب کوئی حکم مطلق بیان ہو اور اس کی تخصیص حدیث رسول میں آ جائے تو پھر اس سے مراد خصوصی طور پر وہی فرد ہوتا ہے جو حدیث میں بیان ہوا ہے۔ تو حدیث میں سیدہ خدیجہ اور دوسرے نمبر پر سیدہ عائشہ کی فضیلت اور مقام اور مرتبے کو ازواج مطہرات میں سے سب سے زیادہ بیان کیا گیا، اس لیے ازواج مطہرات عام عورتوں سے مجموعی طور پہ افضل، اور ان ازواج مطہرات میں سے خاص طور پہ یہ 2 زیادہ افضل، اور ان 2 میں سے بھی سیدہ خدیجہ پہلے نمبر پر، سیدہ عائشہ دوسرے نمبر پر۔ یہ بات سمجھ گئی؟ اب اگلی بات، یہاں پر یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اے پیغمبر کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، ان اتقیتن، اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو۔ یہ مستقبل کے اعتبار سے بات کی گئی ہے، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اپنے مقام کو، مرتبے کو، اپنی حیثیت کو برقرار رکھنا چاہتی ہو، تو ہم آپ کو اصول، قواعد اور ضوابط بیان کیے رہتے ہیں۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں ان اتقیتن، اگر آپ متقی اور پرہیزگار رہنا، اپنے درجے کو، اپنے مقام کو برقرار رکھنا چاہتی ہو، تو پھر فلا تخضعن بالقول، گفتگو میں، بات چیت میں نرمی اختیار مت کیجئے، نرم باتیں مت کیجئے۔ کیا معنی یہ ہے، یہاں آداب بیان کیے جا رہے ہیں معاشرتی زندگی کے، بے حیائی سے، فحاشی سے روکنے کے لیے، فواحش اور منکرات سے روکنے کے لیے قواعد اور ضوابط بیان کیے جا رہے ہیں۔ کیا قواعد و ضوابط بیان کیے جا رہے ہیں؟ کہ ان قواعد پر عمل کرنے والے لوگ یا خواتین وہ ہر قسم کی بے حیائی سے بچ سکتی ہیں۔ اس لیے فرمایا اگر پرہیزگار، اگر بچنا چاہتی ہو تو پھر نمبر 1 باتوں میں نرمی مت اختیار کرنا۔ فرمایا فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، اگر آپ نرم انداز میں بات کریں گی تو جس کے دل میں مرض ہے اس کے دل میں طمع اور لالچ پیدا ہوگا، ہو سکتا ہے، اس لیے نرم گفتگو نہیں کرنی۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، یہ پہلی ہی بات کا تتمہ ہے کہ نرم گفتگو تو نہیں کرنی، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ تلخ ترین گفتگو کی جائے، لہجہ سخت ہو، انداز، الفاظ کیا ہو، نرم، یعنی الفاظ میں کوئی ایسی ترشی نہ ہو۔ اب اگلی بات، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ پہلی بات کیا کہی؟ نرم گفتگو کسی سے نہیں کرنی۔ دوسری بات کہی اپنے گھر میں ٹھہرے رہنا ہے۔ نمبر 3 وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور جس طرح جاہلیت میں اظہار تجمل کرتی تھیں اس طرح زینت نہ دکھاؤ، یہ تیسری بات ہے۔ چوتھی بات وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور نماز پڑھتی رہو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، پانچویں بات اور زکوٰۃ دیتی رہو،
چھٹی بات وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرتے رہو۔ یہ احکامات ہیں جو یہاں پر دیے گئے۔ نرم بات نہیں کرنی، زمانہ گھر میں رہنا ہے، زمانہ جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار نہیں کرنا، زکوٰۃ نماز قائم کرتے رہنا ہے، زکوٰۃ ادا کرتے رہنا ہے، اور رسول کی اطاعت کرنی۔ سنیے، یہ عورت کو آداب بیان کیے جا رہے ہیں، صرف ازواج مطہرات کو نہیں۔ یہ پہلی بات سمجھیے گا۔ یوں تو خطاب یہ ازواج مطہرات کو ہے، لیکن یہ خطاب ازواج مطہرات کو کر کے عام خواتین کو بھی یہی احکامات ہیں، عام خواتین کے لیے بھی یہی احکام۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ احکامات صرف خواتین اپنا حرم رسول کے لیے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ پھر خطاب ان کو کیوں کیا گیا؟ تو اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ ان کی عزت اور تکریم کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو تاکیداً فرمایا کہ آپ کا مقام چونکہ بلند ہے، آپ کا مقام چونکہ بلند ہے، تو آپ نے اس کا خصوصی خیال کرنا ہے، ان احکامات کا خصوصی خیال کرنا ہے، ورنہ یہ احکامات جیسے ازواج مطہرات کے لیے ہیں، بالکل اسی طرح عام خواتین کے لیے بھی ہیں۔ یہ تو ممکن نہیں ہے، یہ تو ممکن نہیں ہے کہ تبرج جاہلیت سے منع کیا جا رہا ہے، اسی طریقے سے قرار فی البیوت، گھروں میں ٹھہرے رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے، نرم گفتگو کرنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ یہ تین حکم صرف ازواج مطہرات کو ہوں، یہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یاد رکھیے علت کیا ہے؟ علت یہ ہے ان باتوں کی، ان احکامات کے نازل کرنے کی علت کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بے حیائی سے روکنا مقصود ہے، معاشرے کے اندر بے حیائی نہ پنپ سکے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات نازل کیے۔ اس مقصد کے پورا کرنے کے لیے ازواج مطہرات کو خطاب کر کے تاکیداً فرمایا کہ آپ چونکہ رسول اللہ کا لباس ہو، آپ نے خصوصاً خیال رکھنا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے عام مسلمان کو بھی غلطی سے، گناہ سے، ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، لیکن مصلی رسول پہ کھڑے آنے والے کو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ بات سنا نہیں ہے؟ ورنہ جیسے سگریٹ پینا عام آدمی کے لیے منع ہے، تو مصلی رسول پہ کھڑے ہونے والے کے لیے منع ہے۔ جھوٹ بولنا عام آدمی کے لیے منع ہے، تو مصلی رسول پہ کھڑے ہونے والے کے لیے بھی منع ہے۔ یہ کوئی خصوصیت نہیں، لیکن اگر کہیں کہا جاتا ہے کہ علماء کو جھوٹ سے پرہیز کرنا چاہیے، علماء کو گناہوں سے بچنا چاہیے، علماء کو تقوی اختیار کرنا چاہیے، علماء کو یوں کرنا چاہیے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ عالم کے علاوہ باقی سارے لوگ یہ جرائم کرتے رہیں، ان کو کھلی چھٹی دے دی گئی ہے، چھوٹ ہو گئی ہے، اور علماء کے لیے پابند نہیں۔ بھائی، علماء کا مقام زیادہ ہے کیونکہ مصلی رسول کے وارث ہیں، علم رسالت کے وارث ہیں، اس لیے ان کا مقام زیادہ ہے، ان کو زیادہ احتیاط کرنی ہے، ورنہ احتیاط کا حکم تو سب کے لیے ہے۔ ایسے ہی ازواج مطہرات کو اللہ نے حکم دیا، لیکن اس حکم میں عام خواتین بھی شامل ہیں، کیونکہ اس حکم کا پس منظر یہ ہے، اس حکم کی وجہ یہ ہے، اللہ بے حیائی سے معاشرے کو پاک رکھنا چاہتے ہیں، تو بے حیائی سے معاشرہ تبھی پاک ہوگا جب ساری خواتین مل کر کے اس بے حیائی کے کام سے رکیں گی۔ اب یہ بات بھی سمجھیے کہ قرآن مجید نے بے حیائی سے روکنے کے لیے جو انداز اختیار کیا وہ بڑا ہی حکیمانہ ہے۔ سب سے پہلے تو قرآن پاک نے کہا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہیں جانا۔ آپ کی پوری توجہ چاہتا ہوں، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہیں جانا۔ یہ پہلی بات۔ قرآن کہتا ہے کہ جاہلیت کی طرح زیب و زینت کو ظاہر مت کرو۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ خواتین کو، کہ خواتین اپنے جسم کی، اپنے اعضاء کی نمائش نہ کریں۔ جاہلیت کا جو زیب و زینت کا یا جمال کا انداز تھا وہ کیا تھا کہ اس زمانے میں عورتیں دوپٹے کو اپنے گلے میں ایسے کر کے لٹکا دیتی اور باہر بغیر پردے کے، بغیر دوپٹے کے، بغیر اوڑھنی کے نکل جایا کرتی تھی۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کام سے اپنے آپ کو روکو۔ قرآن نے مرد اور عورت کو الگ الگ حکم دیا ہے۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، مومن کو کہا کہ تم اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو،
ان کو نیچے رکھو، پست رکھو. اور مومنہ عورت کو بھی کہا کہ تم نے بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، پست رکھنا ہے. گویا مرد کو الگ حکم دیا، عورت کو الگ حکم دیا. یہ بھی بے حیائی سے روکنے کا ایک پلان ہے. پھر قرآن یہ کہتا ہے کہ خواتین گھر میں موجود ہوں تو بھی اپنے زینت ظاہرہ کے علاوہ پورے کے پورے جسم کو مستور رکھیں، ڈھانپے رکھیں. لا یبدین زینتہن الا لبعولتہن او آبائہن. اپنے خامدوں کے سامنے، اپنے والدین کے سامنے یہ جو ظاہری زینت ہے اس کو ظاہر کر سکتی ہیں، باقی جسم کو یہ مستور ہی رکھیں گی. یہ بھی بے حیائی سے روکنے کا ایک ذریعہ ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، چوتھے نمبر پر، کہ عورت بلا ضرورت گھر سے نہ نکلے. قرآن یہی کہتا ہے بلا ضرورت گھر سے عورت نہ نکلے. نمبر 5، اگر عورت ضرورت کے مطابق گھر سے نکلتی ہے تو پھر یہ قرآن کہتا ہے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنی اوڑھنی اپنے سر پہ ڈال کر کے، اپنے چہرے کو چھپا کر کے، اپنے وجود پر چادر ڈال کر کے، برقع پہن کر کے اپنے آپ کو سیکیور کر کے نکلے. پھر یہاں پر یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ پردہ موٹا ہو. پھر یہ بھی بتایا گیا کہ اس کا لباس برق زرق نہ ہو، چمکدار اور لوگوں کا دل لبھانے والا لباس نہ ہو. نمبر 3، یہ بھی سمجھایا گیا کہ عورت خوشبو لگا کر کے نہ نکلے. یہ بھی سمجھایا گیا کہ نکلنے کے لیے خامن سے اجازت لے کر کے نکلے، یا اپنے محرم سے، بزرگ سے، ولی سے اجازت لے کر کے نکلے. یہ بھی قرآن پاک نے تشریف فرمائی ہے. تو گویا قرآن یہ کہتا ہے کہ اپنی خواتین اپنے آپ کو گھروں میں روکے رکھیں. تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ قرآن عورتوں کو صرف گھر تک پابند کرتا ہے. نہیں، قرآن کہتا ہے ضرورت کے مطابق نکل سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے شرائط ہیں، اس کے لیے کیا ہے؟ قوائف ہیں. ان شرائط کا مقصد کیا ہے؟ بے حیائی کا سد باب، بے حیائی سے روکنا. پھر قرآن یہ بھی سمجھاتا ہے کہ بلا ضرورت مرد کو کہا گیا کہ آپ کسی کے گھر میں جھانکو مت، کسی کے گھر میں آپ داخل نہ ہو بغیر اجازت کے، اور اگر داخل ہونے کی اجازت ملے تو سلام کر کے جو ہے وہ داخل ہو. قرآن یہ بھی سمجھاتا ہے کہ کسی عورت کے ساتھ آپ کی تنہائی میں ملاقات شرعاً درست نہیں ہے. قرآن یہ بھی سمجھاتا ہے کہ اگر آپ نے کسی عورت کے ساتھ بات کرنی ہے تو آپ تنہائی میں بات نہیں کر سکتے، الا یہ کہ اس کا خامند موجود ہو، الا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی محرم موجود ہو، ورنہ آپ بات نہ کریں. پردے کے پیچھے رہ کر کے بات کریں. اور پردے کے پیچھے رہ کر کے بات کیسے کرنی ہے یہ وہ بھی بتا دیا گیا کہ فلا تخضعن بالقول، یعنی پیار محبت کے انداز میں بات نہیں کرنی، نرم لہجے میں بات نہیں کرنی، بلکہ لہجہ سخت ہو، الفاظ نرم ہو. وقلن قولا معروفا. یہ قرآن پاک کا ایک بلیغ انداز ہے کس سے؟ بے پردگی سے روکنے کا. تو اب اس آیت کریمہ، ان دونوں آیات کریمہ میں جو 6 باتیں کہی گئی، 3 ہیں معاشرتی اعمال سے تعلق رکھتی ہیں اور 3 عبادات سے تعلق رکھتی ہیں. آپ نے نماز قائم کرنی ہے، آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، آپ نے رسول کی اطاعت کرنی ہے. 3 بات کی باتیں ہیں. یہ باتیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو قرآن مخاطب کر کے کہہ رہا ہے. تو کیا نماز صرف ازواج مطہرات پر فرض ہے؟ زکوٰۃ صاحب نصاب اگر ازواج مطہرات ہیں تو کیا صرف ان پر زکوٰۃ فرض ہوگی؟ کیا رسول کی اطاعت صرف ازواج مطہرات پر فرض ہے؟ نہیں. جس طرح یہ 3 باتیں ان پر فرض ہیں، اسی طرح یہی تینوں باتیں عام مسلم خواتین پر بھی فرض ہیں. یہ بات سمجھ گئی؟ تو بالکل اسی طرح پہلی 3 باتیں بھی تمام خواتین کے لیے اسی طرح فرض کا درجہ رکھتی ہیں. کیا فرض کا مطلب اسی طرح حکم پر عمل کرنا ضروری ہے. جیسے کون سی باتیں؟ نمبر 1، نرم گفتگو اجنبی سے نہیں کرنی. نمبر 2، گھر میں ٹھہرے رہنا ہے. نمبر 3، اگر باہر نکلنا بھی ہو تو پھر جاہلیت کے زمانے کی طرح تجمل یعنی زیب و زینت اختیار کر کے نہیں نکلنا. اتنی بات سمجھ گئی. اب اگلی بات سمجھیے. اگلی بات یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. یہ جو آیت کریمہ ہے
آیت کریمہ کا یہ جو حصہ ہے انما یرید اللہ، میں نے عرض کیا تھا کہ آیت نمبر 28 سے سورہ احزاب کی آیت نمبر 34 تک 7 آیات میں ازواج مطہرات کو مخاطب فرما کر کے 2 باتیں سمجھائیں، ایک تخییر، دوسرا تطہیر۔ ازواج مطہرات کو ہی خطاب ہے اور ہم نے 2 باتیں سمجھنی ہیں، ایک تخییر، دوسرا تطہیر۔ تخییر سے متعلق میں نے تفصیلاً عرض کر دیا، اب یہاں پر دوسری بات ہم نے سمجھنی ہے اور وہ ہے تطہیر۔ تطہیر کا معنی ہوتا ہے پاکیزگی۔ تطہیر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پاکیزگی۔ پہلی بات یہ سمجھیے کہ اس آیت کریمہ میں لفظ اہل البیت ہے، لفظ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ ترجمہ پڑھ لیجئے، اے پیغمبر کے گھر والو، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی دور کر دے اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دے۔ یہ اس آیت کریمہ کا کہ اس حصے کا ترجمہ۔ اب سمجھیں یہ اہل البیت کون ہیں؟ اہل البیت کے حوالے سے 2 نظریات ہیں، ایک اہل سنت کا نظریہ اور دوسرا اہل تشیع کا نظریہ۔ اہل سنت کے ہاں اہل البیت سے مراد ازواج مطہرات اصالتاً ہیں، یعنی اصلاً ہیں، اور حضرت علی، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرات حسنین کریمین، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کے نیچے جمع کیا، وہ 4 شخصیات اس میں شامل ہیں طبعاً۔ یہ ہے اہل سنت کا نظریہ۔ اہل تشیع کا نظریہ یہ ہے کہ ازواج مطہرات اہل البیت نہیں ہیں، یہ 4 شخصیات ہیں۔ اب اس نظریے کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں 2 دلائل ان کے بڑے مضبوط اپنی طرف سے وہ سمجھتے ہیں۔ نمبر 1، وہ کہتے ہیں آیت تطہیر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کساء میں یعنی چادر تطہیر میں ان 4 حضرات کو جمع کیا، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرات حسنین کریمین، حضرت حسن، حضرت حسین، ان 4 کو ایک چادر کے نیچے جمع کیا اور دعا دی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے۔ تو ان کے نزدیک یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول نے ان 4 کو شامل کر کے کہا کہ یہ اہل بیت ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا، ان کے نزدیک جو دوسری بڑی دلیل ان کی بنتی ہے وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ عنکم یہ مذکر کا صیغہ ہے، اگر ازواج مطہرات مراد ہوتی تو صرف ازواج مطہرات مراد ہوتی تو یہاں مؤنث کا صیغہ ہوتا، جیسا کہ پہلے مؤنث کا صیغہ آیا، ٹھیک ہے۔ یہ ان کی دوسری دلیل ہے، اور انہی 2 دلائل کے حوالے سے بات کروں گا اور پھر اہل سنت کا عقیدہ نظریہ کروں۔ دیکھیے اہل تشیع نے یہ جو نظریہ پیش کیا کہ اس سے مراد 4 شخصیات ہیں اور اس کے لیے دلیل 2 دیے ہیں، ایک حدیث کساء جس کا میں نے خلاصہ ذکر کیا، نمبر 2 ان کی دلیل کہ عنکم صیغہ مذکر کا ہے۔ سنت کا نظریہ اور عقیدہ دوبارہ سن لیجئے۔ ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ تمام ازواج مطہرات اور وہ 4 شخصیات اہل بیت کا حصہ ہیں، اور یہ صرف یہاں کا معاملہ نہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ اہل البیت کا معنی کیا ہے۔ قرآن مجید میں لفظ آل اور لفظ اہل البیت یہ 2 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور ان دونوں الفاظ کو اگر معنوی اعتبار سے دیکھا جائے تو دونوں کا تقریباً ایک ہی معنی بن، اور وہ معنی کیا ہے؟ گھر والے۔ آپ کو میں ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ نے پڑھا ہوا بھی ہے سورہ ہود میں، سورہ ہود۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد فرشتے آئے، بچے کی بشارت تھی، بیوی نے سنا، خلاصہ عرض کرو، بیوی نے سنا تو بیوی نے حیرت اور تعجب کا اظہار کیا۔ اب ان کے حیرت اور تعجب کے اظہار کے بعد فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ یا کون کون ہے؟ حضرت ابراہیم اور آپ کی اہلیہ محترمہ، یہ 2 لوگ ہیں، تیسرا کوئی فرد نہیں۔ اور جن کو تعجب ہوا وہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم کی اہلیہ، حضرت ابراہیم کی بیوی کو تعجب ہوا نا کہ کیسے اولاد پیدا ہوگی، میں بوڑھی میں اولاد کے قابل نہ رہی، خامد اولاد کے قابل نہ رہا، تو اولاد کہاں سے ہوگی؟ پھر یہ اولاد بھی نہیں، بیٹا ہی نہیں، بیٹے کے ساتھ پوتے کی بشارت بھی دے رہے ہیں۔
تو تعجب ہوا ان کو. تو فرشتوں نے، قرآن کہتا ہے، یہ کہا کہ اتعجبین من امر اللہ، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کے فیصلے پر آپ تعجب کا اظہار کرتی ہیں. اس کے آخر میں کیا کہا؟ برکاتہ علیکم اہل البیت. یہاں پر اہل البیت کا لفظ موجود ہے، اور اہل البیت کا یہ جو لفظ ہے اس کا مصداق کون ہے اس وقت زوجہ ابراہیم علیہ السلام. تو معلوم یہ ہوا کہ اہل البیت کا اصل جو مصداق ہیں وہ کون ہوتی ہیں؟ بیویاں. نمبر 2، قرآن مجید نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، کئی جگہوں پر بیان کیا. وَسَارَ بِأَهْلِهِ، موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کو لے کر کے چل پڑے. یہاں پر بھی بیوی مراد ہے. تو یاد رکھیے کہ اہل سنت کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ اہل البیت کا اولین مصداق ازواج مطہرات ہیں. اب جب ازواج مطہرات ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی؟ تو اس کا جواب دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کے جب مختلف طرق دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ کے رسول چادر ڈال رہے تھے ان 4 شخصیات پر، تو حضرت ام سلمہ ام المؤمنین ہیں، وہ بھی شامل ہونا چاہ رہی تھیں اور اس چادر میں آنا چاہ رہی تھی. اللہ کے رسول نے ایک جگہ پہ ایک حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ تم خیر پر ہو، تم خیر پر. دوسری حدیث میں دوسرے طریق میں یہ آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم اپنی جگہ ہو، تم اپنی جگہ ہو. پھر تیسرے طرق میں یہ آتا ہے کہ حضرت ام سلمہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا میں اہل بیت میں شامل نہیں؟ تو آپ نے فرمایا تم اہل بیت میں سے ہو، لیکن اس چادر میں شامل نہیں کیا. اب سوال یہ ہے کہ حضور نے چادر میں شامل کیوں نہیں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کو زیادہ کون جانتا تھا؟ قرآن نے جن کو اصل میں مخاطب کیا وہ تو شامل ہیں ہی نا، وہ تو اس کی اصل مراد ہے. اب اس اصل کے ساتھ کسی اور کو شامل کرنا ہے تو اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یعنی کہ یا اللہ ان کو بھی اہل بیت میں شامل فرما، ان کو بھی وہ رتبہ اور مقام نصیب فرما، ان کی بھی وہ تخصیص فرما، ان کو بھی وہ عظیم شان نصیب فرما جو میری ازواج کو حاصل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ معمولی مقام نہیں، بہت بڑا مقام ہے. اے اللہ جس طرح وہ مقام میری ازواج کو حاصل ہے اصلاً، تو طبعاً ان کو بھی وہ نصیب فرما. تو گویا اللہ کے رسول نے طبعاً ان کو شامل فرمایا. ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ. تو اب ہمارے نزدیک نتیجہ یہ ہوا کہ اصلاً ازواج مطہرات ہیں اور طبعاً یہ 4 شخصیات ہیں، تو یہ سارے کے سارے اہل بیت ہیں. نتیجہ کیا ہوا کہ سارے کے سارے ہم ان میں سے کسی ایک کو بھی اہل بیت سے خارج نہیں سمجھتے. اب جو ان حضرات نے جو استدلال کیا اور 2 باتیں انہوں نے کی، ان دونوں باتوں کا مختصر سا جواب دے دیتا ہوں. بات ختم کرتا ہوں. پہلی بات، انہوں نے کہا کہ اہل البیت سے مراد کون ہے؟ صرف یہ 4 ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے تھوڑا سا تفصیل سے بات عرض کر دی کہ اہل البیت کا اطلاق قرآن کی روشنی میں گھر والوں پر ہوتا ہے، اور گھر والوں میں اصلاً بیوی ہوتی ہے اور بیوی کے بعد پھر اولاد ہے. دوسرا، انہوں نے حدیث اس بات کے ثابت کرنے کے لیے حدیث قصہ بیان کی. اس کا میں نے عرض کر دیا کہ حدیث قصہ جس میں حضور نے 4 لوگوں کو شامل کیا، ہم یہ کہتے ہیں شامل کیا اس برکت کے حصول کے لیے، لہذا وہ برکت ان کو حاصل ہو گئی حدیث مبارکہ کی روشنی میں، لہذا ہم اس کا انکار نہیں کرتے. لیکن اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ صرف وہ 4 مراد ہوں، اس کا ہم انکار کرتے ہیں کیونکہ قرآن کے مصداق کے خلاف ہے، قرآن کے الفاظ کے اور واقعات کے خلاف ہے. حضرت موسیٰ کا واقعہ، حضرت ابراہیم کا واقعہ. جہاں تک رہا مسئلہ اس بات کا کہ انہوں نے اپنے دلیل میں دوسری دلیل بڑی مضبوط اپنی طرف سے دینے کی کوشش کی کہ جناب لیذھب عنکم الرجس، مذکر کا صیغہ موجود ہے تو یہ تو ازواج مطہرات مراد نہیں ہو سکتی. تو ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ دیکھو بھائی، عربی کے اصول کو سمجھو. عربی گرامر کے اندر اصول یہ ہے کہ عربی میں بعض اوقات کسی خاتون یا خواتین کی کرامت کو، بزرگی کو، ان کی احترام کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے لیے مؤنث کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا، مذکر کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے. یہ بہت دفعہ ہوتا ہے.
بہت دفعہ ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ مذکر کا جو صیغہ ہے یہ کوئی انوکھا صیغہ نہیں۔ آپ کو جو میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنایا قرآن پاک کی روشنی میں سورہ ہود میں، اس میں کیا ہے؟ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ، عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ۔ خطاب کس کو کیا جا رہا ہے؟ فرشتے خطاب کر رہے ہیں حضرت ابراہیم کی اہلیہ کو، اور وہاں صیغہ کون سا استعمال ہو رہا ہے؟ علیکم، علیکن نہیں۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہی واقعے میں پھر ایک دفعہ چلے جائیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں کہ آپ یہاں رکو، اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں امکثو، امکثو کا لفظ استعمال کرتے ہیں، قال لأهله امکثو، کہ آپ یہاں پر رکو۔ بیوی کو خطاب، صیغہ مذکر کا اور جمع کا صیغہ، مذکر کا اور جمع کا۔ تو مذکر کا صیغہ، جمع کا صیغہ اگر ایک یا دو عورتوں کے لیے بولا جائے اس سے مراد اکرام ہوتا ہے، اس سے مراد احترام ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے بھی اپنی اہلیہ کو صیغہ مذکر سے مخاطب کیا، تو یہاں پر بھی قرآن پاک نے ازواج مطہرات کو مذکر کے صیغے سے استعمال اپنا مخاطب کیا، تو یہ ان کی تعظیم، ان کی تکریم، ان کے احترام اور اکرام کا مسئلہ ہے۔ اس لیے اس صیغے کی وجہ سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس سے مراد اہل بیت نہیں، یعنی ازواج مطہرات نہیں ہیں، بلکہ یہ چار شخصیات ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو دو مثالیں قرآن پاک سے اور بھی دے دی ہیں، حضرت موسیٰ کے واقعے میں، حضرت ابراہیم کے واقعے میں۔ یہ جو چار شخصیات ہیں جن کو اہل بیت سمجھتے ہیں، ان کے متعلق ان کا نظریہ یہ ہے کہ وہ سب معصوم ہیں۔ وہ سب کیا ہیں؟ میں اس پہ، آپ بہت سمجھدار لوگ ہیں، اشارتاً بات سمجھاتا ہوں۔ پہلی بات، اگر اس جملے کی وجہ سے وہ معصوم ہو گئے، لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ، تاکہ اللہ لے جائے تم سے گندگی کو، وَيُطَهِّرَكُمْ، اور اللہ تمہیں پاکیزہ کر دے۔ اگر اس کی وجہ سے وہ معصوم ہوئے ہیں تو بالکل ایسے ہی الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات صحابہ اکرام کے لیے سورہ انفال میں بیان فرمائے ہیں۔ میں ان کے الفاظ آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ دیکھیے وہاں الفاظ یہ ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، کہ تاکہ اللہ تمہیں پاکیزہ کر دے اور تم سے شیطان کے وسوسوں کو، شیطان کی نجاست کو اللہ دور کر دے۔ تو اس جملے سے تو پھر صحابہ اکرام سارے کے سارے معصوم ہو گئے۔ اگر معصومیت کا سبب یہی ہے تو پھر تو یہ سارے کے سارے معصوم ہو گئے۔ نمبر دو، اگر آپ اس سے معصوم قرار دیں گے تو پھر ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا یہ چار حضرات اس آیت کے نزول سے پہلے معصوم تھے یا نہیں؟ اگر پہلے معصوم نہیں تھے، اب معصوم بنے تو پہلے کیا تھے؟ اور اگر پہلے بھی معصوم تھے تو پھر اس آیت کریمہ میں جو الفاظ استعمال ہوئے تو مستقبل کے لیے استعمال ہوئے۔ اللہ تم سے شیطان کو، رجس کو لے جانا چاہتا ہے، اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے، گویا حال اور مستقبل کے لیے، ماضی کے لیے تو لفظ استعمال نہیں ہوا۔ اس کا مطلب قرآن خود کہہ رہا ہے کہ ماضی میں یہ معصوم نہیں تھے، اب معصوم ہوں گے یا مستقبل میں معصوم ہوں گے۔ اور اگر ایسا ہو تو یہ تو بالکل عقل کے خلاف ہے، اس لیے کہ معصوم پیدائشی طور پہ معصوم ہوتا ہے۔ معصوم جوانی کی زندگی گزار کر کے یا جوانی میں جا کر کے معصوم نہیں ہوتا۔ اس آیت کریمہ کے نزول کے وقت سیدنا حضرت علی، حضرت فاطمہ الزہرا ظاہر ہے شادی شدہ ہیں، جوان ہیں، صاحب اولاد ہیں، تو اس سے پہلے کی زندگی کیا عدم معصومیت کی تھی؟ اور اگر عدم معصومیت کی تھی تو یہ کیسے معصوم ہے؟ اس لیے یاد رکھیے معصوم والا عقیدہ درست نہیں ہے۔ معصوم والا عقیدہ، اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ نہ وہ معصوم ہے، نہ ازواج مطہرات معصوم ہیں، معصوم صرف انبیاء ہوتے ہیں۔ معصوم صرف انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم۔ اب اگلی بات فرمایا کہ وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي، اچھا ایک بات اور بھی سمجھ لیجیے، اور وہ یہ ہے کہ ان آیات کریمہ میں 26 صیغے اور ضمیریں ہیں جو مؤنث یعنی ازواج مطہرات کی طرف لوٹ رہی ہیں۔ تو یہ اس آیت کریمہ کا اولین مصداق
ازواج مطہرات ہیں اور پھر دوسرے آیات ہیں. ٹھیک ہے جی. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ, اور تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور حکمت کی باتیں سنائی جاتی ہیں, یعنی حدیث رسول, الفاظ رسول, ان کو یاد رکھو. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ ازواج مطہرات کو کہا جا رہا ہے. تو میں نے یاد رکھو, کیونکہ کل کو لوگوں نے گھریلو مسائل میں تم سے علم حاصل کرنا ہے, اور ایسا ہی ہوا. لوگوں نے علم دین گھریلو معاملات کے اعتبار سے کس سے حاصل کیا؟ ازواج مطہرات سے, اور خصوصاً سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اچھا جی, یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ دیکھیں پیچھے ساری کی ساری ضمیریں صیغے الفاظ ازواج مطہرات کے لیے ہیں, یہ آخری آیت بھی ازواج مطہرات کے لیے. تو یہ درمیان میں ایک ٹکڑا ازواج مطہرات کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے ہو, یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے اس جملے کا مصداق بھی ازواج مطہرات ہی ہیں. ان اللہ کان لطیفا خبیرا, بے شک اللہ باریک بین ہے اور باخبر ہے. جو اللہ باریک بین اور باخبر ہے, اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا تعلق پیچھے والے الفاظ کے ساتھ کیا ہے؟ باریک بین ہے. اللہ بہت باریکی سے ہر معاملے کو جانتے ہیں. اس آیت کے اس حصے کو, اوپر والے حصے کو اللہ نے یہاں شامل کیا. ان کو مقام دینا تھا, دے دیا. ان کے اتباع میں یا ان کے اتباع میں اللہ نے دوسرے 4 حضرات کو بھی مقام دے دیا. اس کی باریکی کو, اس کی حکمت کو اللہ ہی جانتے ہیں. اور خبیرہ, اللہ باخبر ہیں کون کون اس مقام اور عظمت کو سمجھتا ہے اور کون بدبخت ہے جو اس مقام اور عظمت کا انکار کرتا ہے. اللہ باخبر ہے. لہٰذا اللہ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں گے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.